أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا دعوتی منہج اور ان کی دعوتی جد و جہد اور دعوت کو سن کر ان کی قوم کا رد عمل بیان فرمایا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد ان کی 8ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. محرمات کی حرمت کے احکامات لے کر حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے ہیں. یہ ذہن میں رہے آگے جو قصے بیان ہو رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کا انجام بھی بیان ہوگا. یہ ایسے ہی ہے. پہلے اصول بیان ہوئے، تینوں اصول جتنا سورہ اعراف شریف میں پڑھ چکے ہیں، توحید، نبوت اور معاد، تینوں چیزیں بیان ہوتی آئی ہیں. تو جیسے آپ کچھ اصول بیان کرتے ہیں کسی کے سامنے، مثال کے طور پر کسی کا بچہ جوا کھیلتا ہے یا کسی کا بچہ نشہ وغیرہ کرتا ہے. آج کل جو نئی قسمیں آ گئی نشے کی وہ تو ہر ایک لڑکا کر رہا ہے تقریباً، اللہ ماشاء اللہ جو بچے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو. وغیرہ لڑکے چھوٹے چھوٹے لڑکے 10-12 سال کے کونوں میں چھوٹ کے سیڑھیوں نیچے چھوٹ کے وہ جناب پی رہے ہیں. تو باپ جو ہے وہ اسے سمجھاتا ہے تو کہتا ہے دیکھو بیٹا یہ کام صحیح نہیں ہے، انتہائی نقصان دہ ہے جی، اجڑ جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. یہ کرنے کے بعد پھر اسے کچھ واقعات سناتا ہے اپنے ارد گرد ماحول کے. ماحول میں جو کچھ اسے دکھ رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے تاکہ ان اصول کی تائید ہو جائے. دیکھو فلاں بندے کو کتنا پیسہ تھا اس کے پاس، انہی کاموں میں پڑا ہے، نشے میں پڑا ہے، آج کیا رہا اس کے پاس. کبھی کہیں پڑا ہوتا ہے، کبھی کہیں پڑا ہوتا ہے، اٹھا کر کے اسے گھر میں لاتے ہیں. کبھی جناب وہ ہسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں اس کو، نشے چھڑانے والے جو ہسپتال ہوتے ہیں خاص وہاں چھڑوا دیتے ہیں. ایسے جوا کھیلنے والے کو پہلے آپ اصول سنائیں گے، دیکھو بھی یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر آپ جو آپ کے ارد گرد میں جتنے بھی لوگ جوئے کی وجہ سے تباہ ہوئے ہوں گے آپ ان کے قصے سنائیں گے. ہوتا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں اصولوں کو بیان کرنے کے بعد ان تینوں اصولوں کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ آخر میں جو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان کیا، معاد کا بیان کیا. تو پیچھے نبوت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی، معاد بھی آ گیا. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان اصول کی تائید کے لیے پھر کچھ قصے بیان کیے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے. یہاں پر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں. یہ جو کچھ جواب آپ کو دے رہے نا، یہی جواب نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. یہ جو کچھ آپ کو جواب دیا جا رہا ہے نا، یہ جواب کوئی آج کا نیا نہیں ہے، یہ شروع دن سے یہی جواب چلا آ رہا ہے. ان کا کافروں کی بولی ایک ہی رہی ہے، کافروں کی بولی ایک رہی ہے، ان کے بولنے کا انداز ایک رہا ہے، ان کا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو سن کر بھڑکنے کا انداز ایک رہا ہے، ان کا طریقہ ایک رہا، ان کی بولیاں ایک رہی ہیں. کسی دور میں کافر کی بولی میں فرق نہیں آیا. نہیں سمجھا ہے مسئلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی یہ بتا دیا کہ کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، آج تم پر ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام وہی ہونے والا ہے جو نوح علیہ السلام کے منکرین کا انجام ہوا تھا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بے ادبیاں کی تھی، گستاخی کی تھی، ان پر عذاب آیا تھا. وہی عذاب ان پر بھی آنے والا. یعنی کہ یہ بھی ذلت سے دوچار ہو گئے، راہ حق کو ٹھکرا رہے ہیں، راہ حق کو اپنا نہیں رہے. تو جو ان کا حال ہوا ہے وہی حال ان کا ہونے والا ہے. اگر وہ نہیں بچے تو بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے.
یہاں پر ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے امت کے جو داعی ہیں نا علماء، ان کو بھی تنبیہ فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ ذرا دیکھیں، منہج دیکھیں اور بیان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا۔ اصل میں پہلے تھوڑی سی کچھ ابتدائی باتیں مزید کر لوں میں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں ہوئے، خواہشات کے فسادات کی وجہ سے ان میں بتوں کی جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا در آئی، کفر آ گیا، شرک آ گیا۔ ہوا یہ کہ ان کی قوم میں بزرگ تھے، کچھ نیک لوگ اللہ والے تھے، اہل اللہ تھے، وہ 5 تھے، وہ وقتاً فوقتاً فوت ہوتے گئے۔ تو پچھلے لوگوں کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، اوے یہ بزرگ چلے گئے ہیں، اب کون تمہیں راہ ہدایت دکھائے گا، کون تمہیں نیکی کی راہ بتائے گا؟ تو کوشش کرو ان کی تصویریں بنا کے سامنے رکھ لو، تاکہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں نیکی یاد آ جائے، تمہیں حیا ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کا خیال کرنا ہے اور نیکی کرنی ہے، ہم نے تو ہم نے نیکی کے راہ پہ چلنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کا بات تو تیری ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے پتھروں کی مورتیاں بنا لی، جیسے کیسے ہو سکتا تھا، لکڑی کی پتھروں کی مورتیاں بنا کے انہیں بزرگوں کی وہ بنا کے رکھ دی۔ اب گزرتے آتے جاتے دیکھتے، ہاں یار انہوں نے تو ہمیں نیکی کی راہ پہ لگایا تھا، ہمیں نیکی کرنی چاہیے، تھوڑا تھوڑا ان کے میں حیا پیدا ہوتا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسے ایسے انہوں نے سلام کرنا شروع کر دیا، السلام علیکم بابا جی، ہیں سلام کرنے لگے، پھر ایسے ایسے جھکنے لگے، ایسے جھکنے لگے، وہ سجدے میں جا پڑے ہیں۔ پھر انہوں نے انہی کو، ان بتوں کو ہی نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ان میں بارش دیتا ہے، ایک ان میں یہ دیتا ہے، ایک ان میں وہ دیتا ہے۔ اگر ان کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں، مورتیاں پڑی ہوئی ہیں پتھروں کی گندی، ان کو ہی دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان سے کیا کیا چیزوں کی توقع رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو ان سے حصول کا یقین رکھتے ہیں کہ انہی سے ملتا ہے۔ شادی کرانے والی اور ہے مورتی ان کی، ہاں جی، طلاقیں دلوانے والی اور ہے، گھروں میں لڑائیاں لڑوانے والی اور ہے، صلح کروانے والی اور ہے۔ اس طرح کا نظام ہے ان کا۔ پھپھے کٹنی ان کی اور ہے، پھپھے کٹنی ایسی حقیقت میں ہوتا ہے، یہ ان کا نظام ہے۔ تو یہی حال ان کا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی بیخ کھولنے کے لیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جی یہ آپ کا خطاب دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، میں تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، کیا فرمایا؟ اے میری قوم۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتاب کا انداز دیکھیں کیا محبت بھرا انداز ہے۔ آپ فرما رہے ہیں میری قوم ہیں، آگے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ اکبر، میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی نا، وہی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہی موسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہی امام الانبیاء علیہ السلام کی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر کے ان لوگوں کو، مکے کے مشرکوں کو بتایا کہ دعوت توحید جو میرا حبیب دے رہا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو دعوت توحید وہ توحید ہے جو نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے۔ وہ یہی دعوت دینے کے لیے تو تشریف لائے تھے۔ میں پھر تمہارا اس دعوت سے روگردانی کرنا، تمہارا کہنا کہ یہ نئی بات ہے، یہی تمہاری یہ بات کرنا ہی غلط بات ہے۔ حقیقت میں دعوت تو وہی ہے جو نوح علیہ السلام لے کر آئے، جو آدم علیہ السلام لے کر آئے، وہی چیزیں جو آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو سکھا کر گئے تھے۔ تو تم جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کیے جا رہے ہو، ان کی پیروی کر رہے ہو، میں تو وہ بات لے کے آؤں جو رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ جی اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں کہ بے شک مجھے ڈر ہے تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا، بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر پورا قصہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک رکوع کے اندر، رکوع بھی کتنا ہے؟ یہ کوئی 5 آیات وہ ہیں، 3.5 یہ ہیں، 8.5 سطریں، جی 5 آیتیں نہیں، 5 سطریں بنتی، یہ کوئی
8.5 سطروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جب پہلی بات کی جو میں کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تو ساتھ ہی آپ نے عذاب کی دھمکی دے دی. تو ساتھ ہی قوم نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ آپ تو گمراہ ہیں نوح علیہ السلام کو. پہلے انہوں نے بھی سنا، اتنا عرصہ آپ نے دعوت دی. ایک قول کے مطابق آپ کو 50 سال کی عمر میں نبوت کا حکم یعنی کہ اعلان نبوت کا حکم دیا گیا. ایک روایت کے مطابق 60 سال کی عمر میں جی آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا. اور آپ کی دعوتی کوششیں جو ہیں وہ محیط ہیں 950 سال کو. کتنے کو؟ 950 سال کو. یہ پورا جو ایک رقم میں بیان ہو رہا ہے نا، یہ 950 سال کا قصہ ہے. کتنے سال کا قصہ ہے؟ 950 سال کا قصہ ہے. ہم ایک بار کسی کو کہہ دیں نماز پڑھ، وہ نہ آئے نماز پڑھنے تو ہم دوبارہ کہتے ہیں اس کو. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں کہ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ حوصلے کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، جی امن کے ساتھ کیسے ان کو دعوت دی. پورے کتنے 100 سال، 950 سال دعوت. اور مزے کی بات یہ ہے، ظاہری بات ہے کچھ یہ عمر بھی بنتی ہے آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی بھی، اور دعوتی عمر جو ہے آپ کی وہ 950 سال بنتی ہے. جب سیلاب آیا، طوفان آیا، سارے لوگ تباہ ہو گئے، اس کے بعد بھی ایک روایت کے مطابق آپ 60 سال رہے دنیا میں، ایک روایت کے مطابق آپ 120 سال رہے دنیا میں. تو آپ کی عمر شریف جو ہے وہ تو زیادہ بنتی ہے پھر، ہے نا جی. 950 سال کا عرصہ جو ہے وہ صرف اور صرف دعوتی ہے. آپ نے دعوت دی ہے 950 سال. تو دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے خوف ہے تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا. اور آگے قوم نے کیا کہا جی آپ کی دعوت سن کر؟ قال المالأ من قومه، اصل میں مالاؤ کہتے ہیں وڈیروں کو، چودھریوں کو. وہ جو فن خاں ہوتے ہیں نا علاقے کے، کرم خاں ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مالا. جی وہ مالاؤ جو ہیں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ غریبوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی دعوت توحید پر لبیک کہا. غریبوں نے، مسکینوں نے، جو وڈیرے تھے چودھری وہ اڑ گئے. انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ قال المالأ من قومی، ان کی قوم کے جو وڈیرے تھے انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین. نعوذ باللہ من ذلک، انہوں نے کہا اے نوح ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو کھلا گمراہ ہے، تو راہ سے ہٹ گیا ہے، تو گمراہ ہو گیا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اس سے ثابت ہوتا ہے جب بندہ بے دین ہو جائے نا، دولت کی پٹی دماغ پہ چڑھ جائے اور آنکھوں سے اندھا ہو جائے، دل کی آنکھوں سے اندھا ہو جائے، تو پھر اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی گمراہی لگتی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت بھی بے دینی لگتی ہے. اس کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے دکھائی دیتے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں نوح علیہ السلام کا آگے سے جواب کیا ہے. یہ ہے طریقہ دعوت. آج پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے. اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی کوئی اینٹ مارے آپ کو تو آپ پتھر اٹھا کے پھینک دیں بہت بڑا، تاکہ وہ بچے ہی نہ. بھائی جب بچے گا نہیں تو آپ دعوت پھر کس کو دیں گے؟ اگر تو آپ مبلغ ہیں، مجاہد ہیں تو اور بات ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کوٹے مارے ہیں لوگوں کو. اگر آپ مبلغ ہیں تو پھر آپ کا کام نہیں ہے ایسا کرنا. جی نوح علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں جی. انہوں نے کہا ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. آپ نے دوبارہ کیا کہا؟ پہلے بھی آپ نے یہی کہا تھا یا قوم اے میری قوم. دوسری بار پھر میں قال یا قوم اے میری قوم لیس بی ضلالہ، مجھے گمراہی لاحق نہیں ہوئی. میں گمراہ نہیں ہوا، کوئی گمراہی میرے قریب نہیں آئی. ولکنی رسول رب العالمین، میں تو سارے جہانوں کو پالنے والے کا رسول بن کے آیا ہوں. میں تو رسول بن کے آیا ہوں اور تم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات سن کے بھی نوح علیہ السلام کا طریقہ دعوت جو ہے، انداز دعوت جو ہے وہ وہی کھڑا ہے. یا قومی اے میری قوم. آگے دیکھیں جی آپ کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر. ان کے جواب میں آپ فرماتے ہیں ابلغکم رسالات ربی، تو میں تو تمہارے تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. ایک تم کہتے ہو ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، ہمارے باپ دادا جو طریقے ہمارے لیے رواج دے گئے ہیں ہم انہی کو اپنائیں گے، اور نعوذ باللہ من ذالک تم بھی ہو جناب غلط راستے پر چلے ہو. میں تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تم تک. گمراہ تم ہو یا میں ہوں؟ آپ نے کھلے لفظوں میں گمراہ کہا نہیں ہے، صرف یہی کہا میں کہ اے میری قوم میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، لہذا میں تو تمہیں
وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کروں گا، میں تمہاری خیر خواہی کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جی کیا کتنا لطیف انداز میں آپ نے ان پر چوٹ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو کچھ، تم جاہل ہو۔ اعلم من اللہ، میں رب کی طرف سے جانتا ہوں، میرے پاس جو علم ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ خالق اور مالک کی طرف سے آیا ہے۔ اور ایک تم ہو کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ سارا جہالت ہے، تم باپ دادا کی پیروی میں لگے وہ بھی جاہل، جن کی وہ پیروی کر رہے تھے وہ بھی جاہل ہیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہارا کام بنتا ہے کہ علم والے کی پیروی کرو، نہ کہ علم والے کو اپنے پیچھے لگاؤ۔ نہیں سمجھ آیا؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مجھے تو اس نے سکھا کے بھیجا ہے، مجھے تو اس نے علم عطا فرمایا ہے، تو لہذا ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تو تمہارا کام بنتا ہے میری پیروی کرو، جس راستے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جو دعوت حق میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارا کام بنتا ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی منہج پر ہمیں قیامت تک، جب تک ہم زندہ رہیں، زندہ رکھے ہمیں، مریں اسی منہج پر مریں، قیامت والے دن اٹھیں تو یہی دعوتی منہج جو ہے یہی ہمارے لیے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق